اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکمت وہ فضل ہے جو تب عطا ہوتا ہے جب انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ دنیا کا کوئی استاد، دنیا کی کوئی کتاب انسان کو حکمت کا سبق نہیں سکھا سکتی۔ جس انسان کے دل میں پرہیزگاری ہو، جس کے دل میں تقویٰ ہو، جس کے دل میں اپنے رب کی نافرمانی کا ڈر ہو، حکمت اس دل پہ پروردگار عالم کے حکم سے نازل ہوتی ہے۔ ہر گھر میں ایک ایسا فرد ہوتا ہے جو گھر کا بڑا کہلاتا ہے۔ اس سے چھوٹے سب گھر کے افراد جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں، جو اس سے ڈرتے ہیں، جو اس سے گائیڈنس لیتے ہیں، جو اس کے سوچ کے عمل سے موٹیویٹ ہوتے ہیں، اور جو وہ بڑا کرتا ہے اس کا ہی اثر سارے گھر پہ پڑتا ہے۔ تو انسان کے وجود میں وہ بزرگ ہستی اس کی روح ہے، اور اس روح کے اندر اس کے ماتحت انسان کا دل اور دماغ ہوتا ہے۔ دل اور دماغ جسم کے اعمال پر راج کرتے ہیں۔ کوئی بھی اچھا یا برا عمل انسان کی روح کا انسان کے سارے جسم پہ اثر انداز ہو جاتا ہے۔ روح، نیت، سوچ، عمل اگر نیک رجحان پر ہیں تو سارا وجود محفوظ ہے، ورنہ وجود کی عمارت کمزور ہے، سر سے پاؤں تک۔ حکمت تمام کی تمام خدا کی جانب سے ہے۔ وہ علم والا رب، وہ حکمت والا رب جس نے ہر شے اندازے سے بنائی، وہی ہے جس نے حکمت کے سمندر کی ریت کا ایک ایک ذرہ گن رکھا ہے، وہی ہے جس نے بارش کے ایک ایک قطرے کو گن رکھا ہے، وہی ہے جس نے دنیا کے آغاز سے انجام تک ایک ایک دن کو گن رکھا ہے، وہی ہے جس نے آسمان کی بلندی کو ناپ رکھا ہے، اور وہی ہے جس نے زمین کی گہرائیوں کو بھانپ رکھا ہے۔ حکمت ہر شے سے پہلے پیدا ہوئی۔ یاد رکھنا، یہ حکمت کی جڑ بڑی گہری، بڑی مضبوط ہے۔ اس کی چھاؤں کے تلے وہی آتے ہیں جو اس حکمت والے رب کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں۔ یہ حکمت ہی ہے جو انسان کو یاد کرواتی رہتی ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ ہے۔ تم اسے نہیں بھی دیکھ پا رہے مگر وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں ہر لمحے سن رہا ہے۔ روح جب اس بات کو تسلیم کرتی ہے، قبول کرتی ہے، تو پھر خود کو پابند کرتی ہے خوف خدائی کا، خدا کے خوف کو یاد رکھتی ہے۔ یہ یاد مسلسل رہے تو حکمت کے موتی بارش کے قطروں کی طرح اس روح پر نازل ہوتے رہتے ہیں۔ سمندر کی گہرائی سے بھی گہری، لطیف تر خیالات انسان پر راز افشاں کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ روح کی عزت، روح کا وقار خدا کے خوف سے قائم رہتا ہے۔ حکمت والوں کی نشانی رب پاک خود فرماتے ہیں اپنے کلام میں، سورہ فاطر آیت 28 میں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جتنا تمہیں رب کا تقویٰ ہے، جتنا تمہیں رب کا ڈر ہے، تم اتنے ہی علم والے ہو، تمہاری حکمت اتنی ہی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ہر انسان خود اپنے دل کا، اپنی روح کا جائزہ لے سکتا ہے کہ وہ کتنا اللہ والا ہے۔ جتنا گناہ کو کرنے سے، برائی کو کرنے سے ڈرتا ہے کہ میرا رب موجود ہے، وہ اتنا ہی حکمت والا ہے۔ اور جو بے خوف ہو کر اپنے رب سے گناہوں میں ملوث ہو، وہ جاہل ہے، فقط انسان کے لباس میں ایک جانور ہے۔ خدا کا خوف ہی آغاز ہے حکمت کا، دل کے سکون کا۔ تم ایک خدا سے ڈرتے رہو، اس کی نافرمانی سے بچو، وہ تمہیں دنیا کے ہر خوف سے نجات دے دے گا، ہر غم، ہر اندیشے کو تمہارے دل سے دور کر دے گا۔ اگر تیرا دل بے چین ہے
تو تو سمجھ جا کہ تو اپنے رب سے دور ہے، اپنے رب سے قریب ہو اور زندگی میں لوٹ آ، ورنہ مردہ زندگی ہے۔ وفادار رہ اس رب کا جو تیرا اصل مالک ہے۔ تو اپنی روح کو مضبوط کر لے، نہیں تو یہ سارے وجود کو لے ڈوبے گی۔ خدا کا خوف مکمل دین ہے، یہ تقوی حکمت کی تکمیل ہے۔ یہ حکمت ہی ہے جو علم تقسیم کرتی ہے۔ اس حکمت کے درخت کے جڑ کی شاخیں بڑی گھنی ہیں، بڑی تازہ ہیں، جو برکت میں بڑھتی جاتی ہیں۔ گناہ کو دور کرنے کا واحد علاج خدا کا خوف ہے۔ شیطان تمہارے نفس کو خدا کے خلاف کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے تاکہ تمہاری روح عذاب کا شکار ہو جائے۔ خدا کے حکموں میں شک ڈالتا ہے، تمہیں مصلحتیں بنا بنا کر پیش کرتا رہتا ہے۔ اور اگر تمہارے دل میں فقط اتنا خیال ہو کہ نہیں مجھے میرے رب کا خوف ہے، تو بس پار لگ گئے تم۔ تمہاری کشتی ان سوچوں کے بھور میں محفوظ ہو گئی، تم نے ایک مضبوط سہارے کو پا لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی عربی بدو آیا، بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بہت لمبی چوڑی باتیں یاد نہیں رہتی، آپ مجھے کوئی آسان سی بات ایک ہی جملے میں سمجھا دیجئے جو میرے ایمان کے لیے کافی ہو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہہ دے کہ میرا خدا ایک ہے، اور پھر اس پہ ڈٹ جا، اس پہ قائم ہو جا۔ یعنی جس کو یقین ہو گیا کہ اس کے سر پہ اس کا رب ہر دم موجود ہے، وہ کوئی بھی گناہ کرتے 1000 بار سوچے گا، ڈرے گا، شرمندہ ہوگا، اور یہی ڈر اس کو توفیق بخش دے گا گناہ سے بچنے کی۔ حکمت کی جڑ یہی ڈر ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو، راستے آسان ہو جائیں گے۔ جو اس پہ راضی ہو گیا، رب اس پہ راضی ہو گیا۔ حکمت کی عنایت کرنے والا جھولیاں بھر بھر کے فضل فرمائے گا، جتنا وہ چاہے، جتنا وہ اللہ چاہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔